رمضان کی راتوں میں مردوں کی روح ہمارے گھر کیوں آتی ہے اور آ کر گھر والوں سے کیا کچھ کہتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال رہتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں جو روح ہمارے گھر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو وہ گھر والوں سے کیا کوئی بات کرتی ہے، اور کیا بات کرتی ہے، آخر روح چاہتی کیا ہے؟ دیکھو، رمضان کی برکت سے رمضان کی فضیلت مردوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں نا، وہ مردوں کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جب گناہگار بندے کو رکھا جاتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، وہ اس کی تپش کو قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو جب رمضان آتا ہے تو اس کی برکت سب کو ملتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو۔ قبر میں اگر اس کو سزا مل رہی ہے اور اس کے اوپر جہنم کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور اس تپش کو اگر وہ بندہ محسوس کر رہا ہے تو رمضان کی برکت سے اس کو اس عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، عذاب کو مرتفع کر دیا جاتا ہے، عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ روحیں بڑی خوش ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سارا کافی، تو یہ تو چاہتی ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر سے عذاب ختم ہو جائے۔ قیامت تک جو قبر کے اندر گناہگار لوگ پڑے ہوئے ہیں قیامت تک پچھتائیں گے، قیامت تک وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا ہوتا۔ اور چونکہ رمضان میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ان کو اس چیز کی حاصل ہو جاتی ہے کہ جب لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو بہت زیادہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اس کا ان کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایسی خوشی اس مردے کو مرحوم کو ملتی ہے کہ ایسی خوشی اسے زندگی میں ملی ہوئی کبھی نہیں ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور آپ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے یا تو زندگی میں اسے کبھی خوشی اس وقت خوشی ملتی ہے جب کوئی بندہ اصالِ ثواب کرتا ہے، یا اس کا اجر اس کو قیامت کے دن ملے گا جس کی اسے بہت زیادہ اس چیز کی خوشی حاصل ہوگی، خوشی ملے گی۔ تو بہرحال اس پڑھائی سے، پڑھنے کی برکت سے جو ہم اصالِ ثواب کرتے مرحوم کو، اس کا تو ثواب انہیں ملتا ہی ملتا ہے، اور اس وقت میں وہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ یاد کرتی ہیں، اور جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں فلاں شخص نے تمہارے لیے یہ توشہ بھیجا ہے، یہ اصالِ ثواب کیا ہے، تو وہ مردہ مرحوم بہت خوش ہوتا ہے، اور ایسا خوش ہوتا ہے کہ زندگی میں اسے ایسی خوشی ملی ہوئی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اب رہا مسئلہ روحوں کے آنے کا، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ روحیں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو نیک روح یا بد روح، یعنی ایک گناہگار انسان کی روح یا نیک انسان کی روح۔ تو نیک انسان جو ہوتا ہے، جو اس کی روح ہوتی ہے، یعنی نیک روحیں جو ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی قید نہیں ہوتی ہے کہ تم کہیں نہیں جا سکتے، یہ کوئی قید نہیں ہے، یعنی ان کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے وہ روحیں جلدی کہیں جاتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو ان کے لیے تو دنیا قید خانہ تھی۔ اب وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہیں، بہترین برزخی زندگی ان کے لیے بہترین لائف ہوتی ہے نیک بندوں کے لیے، تو وہ اس دنیا میں آنا جلدی پسند نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے کہ تم نہیں جا سکتے، کوئی قید نہیں ہوتی ہے، وہ آنا چاہیں آ سکتے ہیں لیکن آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ آنا چاہیں تو بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کا ٹھکانہ تو اللہ نے فرمایا وما ادراک ما سجین، وہ سجین میں رہتی ہیں، تو سجین ہے ہی قید خانہ، سجین کے معنی ہی ہے جیل خانہ، تو سجین اس قید خانے سے نکل کر کسی گناہگار انسان کی روح دنیا میں نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال یہ کہ ہم ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، اور مرحوم بہرحال ہم سے یہی چاہتے ہیں، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو گناہگار ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو اصالِ ثواب کرتے ہیں اس سے انہیں بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خوشی کا ملنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ جب کوئی اصالِ ثواب کرتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو مرحوم کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ اس کا اجر و ثواب مل جائے، اور زیادہ ہمارے گھر والے ہمیں اصالِ ثواب کریں، تو گھر والوں سے مرحومین مردے یہی چاہتے، تو ہم کو چاہیے
ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔